گھر میں، دکان میں، مکان میں برکت کے لیے بہت پیارا سا عمل لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ بھی تنگ دستی کو لے کر، غربت کو لے کر، مال و دولت کو لے کر پریشان ہیں، آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، آپ کے کاروبار میں بندش سی نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، یا آپ کا کوئی کاروبار سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، جدھر بھی کاروبار کرنے کا آغاز کرتے ہیں ادھر سے صرف نقصان کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ایسے وقت میں، ایسے معلوم موسم، ایسے وقت میں اور ایسے وقت کی گھڑی میں آپ جو ہے نا اس عمل کو کرنا جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، سورہ کوثر کا نام آپ نے سنا ہوگا اور اس کو آپ نے جانا بھی ہوگا، مگر ہر انسان، ہر بتانے والا آپ کو الگ الگ طریقے سے بتایا کرتا ہے۔ آج جو ہم طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ اتنا پیارا طریقہ، صرف آپ کو زندگی میں 3 دن یہ عمل کرنا ہے، بس صرف 3 دن۔ آپ کو روزانہ یہ عمل نہیں کرنا ہے، ہر دن یہ عمل آپ کو نہیں کرنا ہے، صرف آپ 3 بار یہ عمل کر لیں، 3 دن لگاتار۔ جب آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس میں ناغہ نہیں کریں گے۔ یہ یاد رہے، جس دن سے آپ نے عمل کا آغاز کر دیا پھر 3 دن آپ کو ناغہ نہیں کرنا ہے، آپ جہاں ہوں گے وہیں پر آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اور بیسٹ بات یہ رہے گی کہ آپ 3 دن اپنی زندگی کے ایسے نکال لیں کہ جس گھر میں آپ برکت چاہتے ہیں اسی گھر میں بیٹھ کر کے آپ اس کو پڑھیں، بس 3 دن ایسے نکال لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں، آپ کے اس مکان میں، آپ کے کاروبار میں، جو آپ سے جڑی کوئی دکان ہے آپ کے اس دکان میں، آپ کے گھر میں پڑھنے ہی سے انشاءاللہ تعالی برکت شروع ہو جائے گی، برکت ہی برکت ہوگی۔ اور یقیناً قرآن پاک کا ایک لفظ بھی کہیں کسی مقصد کے تحت پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن پاک ہے جو اپنے آپ میں ایک الگ طاقت رکھتا ہے۔ سورہ کوثر ظاہر میں تو بہت چھوٹی سی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ طاقت میں بہت اعلیٰ ہے، یہ طاقت میں بہت بلند ہے، پڑھنے میں چھوٹی ہے، دیکھنے میں چھوٹی ہے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بہت بڑی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے دوستو، میں آپ کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ سورہ کوثر کے وظیفے میں نے آپ کو پچھلے بھی بتائے ہیں جن میں آپ لوگوں نے بہت پیار سے ہمیں نوازا ہے، اور آج کا جو عمل ہے وہ بھی صرف 3 دن کا ہے، اور مجھے امید ہے آپ 3 دن تو اپنی اس قیمتی زندگی میں سے نکال ہی لیں گے، کم سے کم 3 دن تو ہر آدمی، ہر انسان کوشش کر کے نکال ہی لیتا ہے تاکہ ہم یہ عمل کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، جب آپ عمل کریں گے تو یہ بعد میں کمنٹ آتے ہیں کہ ہم کس دن سے شروع کریں۔ دیکھیں، کچھ عمل وہ ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی نہ کوئی دن خاص ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہوتا، ان کے لیے ہر دن خاص ہوتا ہے، کسی بھی دن سے وہ آغاز کر سکتے ہیں۔ مگر آج کا جو عمل ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، اس عمل کے لیے، وظیفے کے لیے، دعا کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے۔ آپ کو جو دن بہتر لگے اور آپ کو جو 3 دن ایسے لگیں کہ میں ان 3 دنوں میں یہ عمل کروں گا، آپ بس اسی دن سے آغاز کر دیں۔ اتوار سے چاہیں تو اتوار سے آغاز کریں، جمعے سے چاہیں تو جمعے سے آغاز کریں، بلکہ منگل سے چاہیں تو منگل سے آغاز کر دیں، مطلب ہفتے کے کسی بھی دن سے آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہوگا آئیے میں یہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل قادری سفر 786 پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل آپ کا ہے، آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ اللہ نے اگر آپ کو دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے دوستوں تک ویڈیو شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو مزید اچھی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، مثلا میں جمعے کے دن سے بات بتا دوں، آپ نے جیسے جمعے کے دن سے عمل شروع کیا، جمعے میں کریں گے، سنیچر یعنی ہفتے میں کریں گے، اتوار یعنی 3 دن آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، جس دن سے بھی آپ شروع کریں گے۔ آپ جس دن سے شروع کریں گے نماز فجر کو پڑھیں گے، آپ نماز فجر آپ اپنی بستی میں جا کر مسجد میں نماز پڑھیں، کوئی ہماری بہن اس عمل کو کر رہی ہے تو وہ اپنے مکان میں نماز پڑھ لیں۔ آپ نے بستی میں نماز پڑھی ہے، آپ اپنے گھر پہنچ جائیں، ہماری بہن نے اگر گھر پہ نماز پڑھی ہے تو وہ اسی مصلی پر بیٹھی رہیں۔
آپ گھر پہنچیں، گھر پہنچنے کے بعد میں آپ کہیں صحیح جگہ پر اپنے مکان میں اپنے مصلی کو یعنی جانماز کو بچھا لیں۔ اول میں کسی سے بات جو کرنا ہو وہ آپ کر لیں، عمل کے دوران آپ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ آپ نے سب سے اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک، درود ابراہیمی سب سے بیسٹ رہتا ہے۔ اگر وہ آپ کو یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ چھوٹا درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس کو پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں 11 مرتبہ پھر سورہ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اور ہاں ایک بات میں بھولا، آپ جب عمل شروع کریں گے تو آپ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ آپ اپنے اچھے مکان کے لیے، اچھی گاڑی کے لیے، مالداری کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے مولا میں جائز مالداری کے لیے، جائز امیری کے لیے تجھ سے یہ عمل کر رہا ہوں، پروردگار مجھے اس عمل کی بنیاد پر کثیر تعداد میں دولت عطا فرما۔ آپ کے مقصد ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں پھر 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے اول میں پڑھی ہے درود پاک وہی آخر میں پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھی ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی اور پڑھا ہے تو کوئی اور سا درود پاک پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ اول آخر درود پاک، 11 مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کے حضور دعا کریں، جو آپ کو چاہیے وہ مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں کو پروردگار سن رہا ہے اور سنے گا، بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ نے نماز عصر کو پڑھنا ہے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد میں بھی ایسے ہی، اگر آپ نے بستی میں نماز پڑھی ہے تو گھر پہنچیں، مصلی بچھائیں، اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ کوثر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں، اور 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل بھی نماز عصر سے پوری نماز سے فارغ ہونے کے بعد کا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا عصر کے بعد بھی، پھر آپ دعا کریں۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے عشاء کی نماز کو پڑھنا ہے۔ باوضو ہوں گے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا ہے، مولا پروردگار میں نے آج پورا دن تیری رضا کے لیے، مال و دولت کی کثیر فراوانی کے لیے میں نے دعا کی، عمل کیا، پروردگار میرے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس پڑھنے کی بنیاد سے میرے مولا اس کی برکت سے مجھے کثیر تعداد میں دولت کی فراوانی عطا فرما، مجھے امیر بنا، پروردگار میں تیری بھوکی پیاسی مخلوق کی مدد کر سکوں، مجھے اتنا مال دے، مجھے اتنی دولت عطا فرما۔ آپ نے اللہ کے حضور خوب دعا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر رات کو آپ نے سو جانا ہے۔ صبح میں اٹھنے کے پھر بعد میں آپ نے پھر یہی وظیفے کا آغاز کر دینا ہے، جیسے آج پڑھا ہے ویسے ہی کل پڑھنا ہے، پھر جیسے کل پڑھیں گے ویسے ہی پرسوں پڑھنا ہے، یعنی 3